حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن پاک، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، وہم ینہون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے، وینأون عنہ، اور خود بھی اس سے دور ہوتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ، نہیں وہ ہلاک کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب وہ ٹھہرے ہوں گے، علی النار، آگ پر، فقالو، کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہمیں لٹا دیا جاتا، ولا نکذب، ہم نہ جھٹلاتے، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ کافروں کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے اندر شامل ہوتے، دین کی بات سنتے، قرآن پاک سنتے، اس وجہ سے سنتے، اس ارادے سے سنتے کہ کوئی بات ایسی آ جائے کہ ہم دین کے اوپر اعتراض کریں، قرآن کے اوپر اعتراض کریں، اشکال کریں۔ اسی وجہ سے شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر شامل ہوتے تھے کہ کوئی اعتراض آ جائے، کوئی اشکال آ جائے قرآن کے خلاف، تو ہم شوشہ پھیل دیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں، اس وجہ سے بیٹھتے تھے۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھگڑتے تھے۔ کیوں جھگڑتے تھے؟ کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ قرآن پاک ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہمیں سنا رہے ہیں، یہ تو اللہ کی کتاب تو ہمیں نہیں بتا رہے، اللہ کا فرمان تو نہیں بتا رہے۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھگڑتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیسے پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے؟ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حود علیہ السلام کا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، فرعون کا، حامان کا، قارون کا، ان لوگوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں، یہ جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصہ کہانی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ کافر لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کے اوپر جھگڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قصے بیان کیے ہیں، پہلے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم کے پاس گئے، ان کو ایمان کی طرف دعوت دی، جب وہ ایمان لے کر نہیں ہے، آگے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے عذاب کے اندر مبتلا دیا ہے؟ تم بھی نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اگر تم بھی ایمان لے کر نہیں آؤ گے، تم بھی پیغمبر کی نافرمانی کرو گے، وقت پیغمبر کی، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات اور قصے ہمارے لیے بیان کی ہے تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں اور عبرت پکڑیں، تاکہ ہم کے ساتھ وہ واقعات نہ ہو جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوئے، ہم بچ جائیں اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑتے تھے کہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ خود بھی قرآن پاک سے دور ہوتے تھے، خود بھی قرآن پاک کو نہیں سنتے تھے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ آپ نے قرآن پاک نہیں سننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو نہیں سننے، خود بھی دین سے دور، دوسرے لوگوں کو بھی دین سے دور کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن پاک کو نہ سننا، وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پاک پڑھنے لگے یہ لوگ صحابہ کرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھنے لگے، تو اس وقت تم نے شور کر دینا کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ تو یہ لوگ خود بھی قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، دین کی بات نہیں سنتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ تم نے قرآن پاک نہیں سننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کوئی نہیں سننا، خود بھی دین سے دور، دوسرے لوگوں کو بھی دین سے دور کریں۔ جیسے اکثر لوگ آج کل بھی ہوتے ہیں کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، خود بھی دین کی طرف نہیں آتے، کوئی دوسرے کو جا رہا پھر اس کو بھی روک دیتے ہیں کہ کیا کرے گا نماز پڑھ کے، کیا کرے گا دین کی تبلیغ کر کے، کیا ہوگا۔ تو اسی طرح پہلے لوگ بھی تھے، کافی لوگ
یہ قرآن پاک سے بھی روکتے تھے کہ تم نے قرآن پاک کو نہیں سننا، جب قرآن پاک کی ہو یا دین کی بات ہو تو شور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر شامل ہو کے قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھگڑتے ہیں، یا دوسروں کو دین سے روکتے ہیں، خود بھی دور ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے آپ کو عذاب کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ وما یشعرون، یہ سمجھتے بھی نہیں ہے، ان کے پاس شعور بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جب یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، یعنی جب میدان معاشر لگے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو، فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو لے جاؤ، فرشتے لے جائیں گے، جہنم کا جو کنارہ ہوگا اس کے اوپر کھڑے کر دیں گے، جہنم کے کنارے کو اوپر کھڑا کر کے ان کو نظارہ دکھائیں گے، یہ ہے جہنم، کھڑا کر کے پھر ان کو دھکا دیں گے، پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ وقالوا یا لیتنا نرد، اے کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں واپس لوٹا دیتا، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے، اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے، وقت کے پیغمبر کو نہ جھٹلاتے، اس کی بات مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا حشر اس وقت معلوم ہوگا، یہ اس وقت سمجھیں گے جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ حق بات کیا تھی، غلط بات کیا تھی، ہم پیغمبروں کو کیسے جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیات کو کیسے جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے اے کاش ہمیں لٹا دے دیتا، ولا نکذب بآیات ربنا، ہاں ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے، اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے، ونکون من المؤمنین، ہم ایمان والے بن جاتے۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب فیصلہ ہو چکا ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے، قرآن پاک بھیجا تھا، ہدایت کی کتابت بھیجی تھی، تم اس وقت نہیں سمجھے تھے، ان کے مخالفت کی تھی، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بویلا کرنے کا ہے کرنے کا، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب عذاب تم بھگتو۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اللہ کے فرمان کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے، ہمارے پیغمبر نے کہا ہے، وہ سچ ہے، ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔